بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری ساری ہے اور پچھلے پروگرام میں 2206 نمبر ایک طویل حدیث میں نے ذکر کی تھی۔ حدیث بیان ہو گئی تھی، یعنی ترجمہ اس کا پورا ذکر کر دیا گیا تھا۔ اب ہم اس میں مختلف نکات پر کلام کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب کسی سفر پر گئے، حتیٰ کہ وہ عرب کے قبائل میں سے کسی قبیلے کے پاس پہنچے۔ انہوں نے ان لوگوں سے ضیافت طلب کی، لیکن انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ وہ غیر مسلم لوگ تھے، لیکن قاعدہ قانون یہ تھا کہ جب کوئی قافلہ آتا، مسافر پہنچتے، تو وہاں پہ عربوں کے ہاں عرف یہ رائج تھا کہ وہ کھانے کا مطالبہ کر سکتے تھے، اور عرب لوگ جو تھے وہ ان کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ پھر کبھی اگر وہ وہاں پر جاتے، ان کے ہاں آتے، تو وہ اسی طریقے سے ایک دوسرے کی خدمت کا رواج قائم تھا، اور یہ خدمت نہ کرنا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ یعنی حجوب میں شعر لکھے جاتے تھے کہ فلاں قبیلے کے اندر کچھ لوگ پہنچے، ان کو کھانا نہیں کھلایا گیا، تو پھر ان کی بدنامی ہوتی تھی بہت زیادہ۔ تو اب ایسے یہ ہوا کہ اصحاب رسول وہاں پہنچے اور عربوں کے عرف کے مطابق وہاں پر ضیافت طلب کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر کسی چیز کا عرف قائم ہو، یعنی کسی چیز کا لینا دینا قائم ہو، تو یہ اس سوال کے تحت نہیں آتا جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی۔ جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے بغیر کسی ضرورت کے سوال کیا، یعنی کسی سے کچھ مانگا، تو وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ تو اس کی شرح یہی ہے کہ ایک تو پیشہ ور بھکاری اس میں آتے ہیں، یا پھر اس انداز سے کسی سے مانگنا کہ اس میں ذلت کا پہلو ہو مسلمان کے لیے، یا بلا ضرورت مانگنا، یہ منع ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے عرف میں عام طور پر دوست سے تھوڑا بہت کچھ مانگ لیتا ہے، یا تھوڑا چائے تو پلا دو یار، ایک سگریٹ تو پلا دو، یا تھوڑا 50 روپے دیو، بعد میں لے لیو، میں تھوڑا سا مجھے ضرورت ہے۔ ایسے ہماری شادی بیاہ کے موقعوں پر دیگر چیزوں پر لینے دینے کا ہوتا ہے، بھئی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، آپ کو ہمیں یہ دینا ہوگا۔ لڑکی والے کہتے ہیں آپ بھی ہمیں یہ دیں گے۔ یہ بظاہر مطالبہ ہے، بظاہر سوال ہے، لیکن چونکہ ہمارے عرف میں رائج ہے، اور اس قسم کے مطالبات کو کوئی بھی معیوب نہیں سمجھتا، اس کی وجہ سے کوئی حقیر یا ذلیل نہیں ہوتا، اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا لازم نہیں آتا، یہ کوئی ناجائز امور نہیں ہے، لہٰذا بالکل جائز ہیں۔ اس لیے یہ سوچنا کہ یہ مطلقاً بغیر وداؤٹ اینی کنڈیشن کویسچن کرنا، کسی سے سوال کرنا، کسی سے کچھ مانگنے ناجائز ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ تفصیل ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی۔ اب چونکہ وہاں پہ اس طرح کا عرف جاری تھا، لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ اصحاب رسول نے جا کر کھانا طلب کیا، دیکھو جی کھانا مانگا، نہیں، یہ کوئی اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا نہیں تھا، یہ تو عربوں کے عرف میں رواج میں تھا، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ لیکن ان لوگوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ اب وہ اتفاق ایسا تھا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈنگ مار دیا، اور وہ زہر اس کے جسم میں پھیل گیا، اور اس میں درد بہت شدید قسم کا ہوتا ہے۔ بعض اوقات موت نہیں ہوتی ہے، لیکن درد بہت شدید ہوتا ہے۔ بعض قسم کے زہر ایسے ہوتے ہیں کہ مر بھی جائے انسان۔ اب وہ بہت سارا انہوں نے اپنے علاج کی کوشش کی، لیکن وہ زہر دور نہ ہوا۔ اب وہ اس زمانے میں کوئی اتنی سائنسی ترقیاں تو تھی نہیں کہ وہ اس کا آپریشن کر دیتے، کوئی اینٹی بائیوٹک دے دیتے، کچھ ہوتا وہی تھا، دم کیا، درود کیا، یا دم وغیرہ پڑھا انہوں نے، کوئی اپنے جنتر منتر وہ لوگ کرتے تھے کفار، وہ کیے، لیکن کوئی علاج معالجہ نہ ہوا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ بھئی یہ مسافروں کی ایک جماعت ہے، ان سے جا کر معلوم کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی نفع کی چیز ہو، تو وہ سردار پہ دم کریں تو ٹھیک ہو جائیں۔ اب وہ ادھر آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ بھئی آپ میں کوئی ایسی چیز ہے آپ کے پاس تو ذرا دم کر دیں۔ تو اب یہ صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں دم کر سکتا ہوں، دم کر دوں گا، لیکن تم نے ہماری ضیافت نہیں کی، اب مفت میں نہیں ہوگا، ہمیں بھی کچھ چاہیے۔ انہوں نے کہا کیا؟ تو کہا بھئی 30 بکریاں ہمیں دینی ہوں گی۔ ڈن ہو گئی، ڈیل ہو گئی۔ آپ نے جا کر دم کیا، اور دم کرتے ہوئے الحمد شریف پڑھ کر دم کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی دم کیا، دم کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا تھوک بھی دیا، ایسے چھینٹے تھوڑی سی تھوک کی ڈالی، ایک دم وہ شخص کھڑا ہو گیا، سارا درد ختم اور چلنے پھرنے لگا۔ حسب وعدہ انہوں نے 30 بکریاں دیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا، علماء نے لکھا ہے واضح طور پہ، شارحین نے لکھا ہے کہ قرآن پاک پڑھ کر اگر آپ نے دم کیا ہے، اس کی اجرت لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہمارے بہت سے عاملین ایسے ہوتے ہیں، میں عاملین کا مخالف نہیں ہوں، جعلی قسم کے عاملین کا مخالف ہوں، جو غلط قسم کا کام کرتے ہیں، بے پردگی اور کرتے ہیں، عورتوں کو ٹچ کرنا، غلط قسم کے طریقوں سے علاج کرنا، کلمات کفر بعض اوقات بکنا،
اسی طریقے سے ناجائز کاموں کے اندر تعاون کرنا کہ کوئی آیا کہ بھئی میاں بیوی کے اندر جدائی کروا دو، اس کے تعویذ دے دیے، ماں بیٹا آپس میں ان کے دل پھٹ جائیں اس کا تعویذ دے دیا، یہ غلط چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے بعض عاملین ہوتے ہیں جو اپنے آستانوں کو چلانے کے لیے لوگوں کے دل میں بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، ان میں خوف پیدا کرتے ہیں، انہیں نفسیاتی طور پر ایسا جکڑ لیتے ہیں کہ وہ کچھ دینے پر مجبور ہو جائیں۔ ارے تم پہ تو بڑا زبردست قسم کا جادو کیا ہوا ہے، اگر تم نے علاج نہیں کیا تم تو تباہ ہو جاؤ گے اور یہ ہو جائے گا، ارے بھائی کر دیں کچھ۔ پھر کہتے ہیں کہ کسی قریبی شخص نے کیا ہے، تو پوچھتے ہیں کس نے کیا؟ بھئی یہ ہم نہیں بتا سکتے۔ وہ کہتا ہے اچھا یہی بتا دیں کہ خاندان میں سے کیا ہے؟ خاندان کے باہر ہے، خاندان میں۔ اچھا ننیال میں سے، ددیال میں سے؟ ددیال میں سے۔ بس یہ اشارے کر دیے اور وہ ٹٹولتا رہتا ہے ددیال میں سے کون ہوگا، وہ کہیں نہ کہیں شیطان کنیکشن ملا دیتا ہے۔ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے دل میں بیجا خوف پیدا کر کے اور پھر اپنا دھندا چلا رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے اور جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم مسلمانوں کی کم عقلی پر کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، حدیث چھوڑ دی، ہم نے نیک لوگوں کے پاس جانا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ سے دعائیں مانگنا چھوڑ دی۔ بعض اوقات یہ عامل کرے گا جو جھوٹ لکھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ہر مشکل دور ہوگی، ہر دعا مقبول ہوگی، محبوب تمہارے قدموں میں۔ ارے بھائی جب تیرے اندر اتنی طاقت ہے تو دیواروں پہ اشتہار لکھوا کر پیسہ کمانے پہ مجبور کیوں ہے؟ ایک تعویذ کیوں نہیں کر دیتا کہ تیری ایک سیاسی جماعت بن جائے، تجھے پورے پاکستان سے ووٹ مل جائیں، تو پاکستان کا پرائم منسٹر بن جائے؟ تو کیوں ایسا تعویذات نہیں دے دیتا کہ پڑوسی ملک زیر ہو جائے، وہاں کے جو پرائم منسٹر صدر ہیں وہ آپ کے قدموں میں آ کے گر جائیں؟ ایسے تعویذات کر دو نا بھائی، جب تمہارے اندر اتنی طاقت ہے تو۔ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو وہ عامل جو غیوبات کو بالکل ایسے بیان کرے کہ جیسے میں ان پر مطلع ہو چکا ہوں، وہ غلط ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی اس طرح ہوتا ہے کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں اپنے علم سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا دیگر معاملات ہے، نظر بد ہے، یہ آپ کر لیں، اللہ تعالیٰ شفا دے گا، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن ایک ہے یقینی طور پہ تم پہ تو کالا جادو کروایا گیا، آپ یقینی طور پہ کیسے بتا سکتے ہیں؟ یہ اللہ بتا سکتا ہے یا اللہ کی وحی سے رسول بتا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی یقینی طور پر یعنی 100% شیورٹی کے ساتھ غیب کے بارے میں نہیں بتا سکتا، بالکل نہیں بتا سکتا۔ جو یہ عقیدہ رکھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی یوں عقیدہ رکھے کہ یہ جو بتائے گا وہ 100% صحیح ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ لیکن ہمارا بھی المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی عامل ہمیں یہ کہے کہ بھئی مجھے لگتا ہے ایسا ہے، تو ہمیں مزہ ہی نہیں آتا۔ اور جب کوئی یقین کے ساتھ کہتا تم پہ تو کالا جادو کروایا ہے، پھر ہم کہتے ہیں یہ ہے بابا پہنچا ہوا۔ یعنی کتنی خواتین ایسی ہیں کہ جو کبھی ہمیں کال کی، مجھ ذرا دیکھیے گا میرے ساتھ یہ معاملہ یہ معاملہ یہ معاملہ، جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اس کے اعتبار سے ہم بتاتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ اچھا اس کا ذرا دوبارہ دیکھیے گا، ذرا اچھی طرح دیکھیں۔ یعنی ان کے کان سننے کے لیے بے چین ہیں کہ وہاں سے ایک آواز آئے کہ تم پہ تو جادو ہوا ہے، تم پہ بندش ہوئی ہے، تمہارے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں، تم پہ تعویذات کروائے گئے ہیں، تم پر جن چھوڑ دیے گئے ہیں۔ تب انہیں ایک سکون ملتا ہے کہ ہاں بھئی یہ بابا پہنچا ہوا ہے۔ اب چونکہ یہ بابا حضرات جو پیسہ کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں، وہ چونکہ جانتے ہیں لوگوں کے نفسیات، وہ پھر کیوں اپنا دھندا خراب کریں گے؟ وہ پھر ایسی شیورٹی کے ساتھ غیبی امور پر کلام کرتے ہیں اور ہماری قوم پیسہ دے دے کر ضائع کرواتی ہے۔ تو اچھے عاملین کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا عامل کون ہوگا؟ جو اگر کوئی کسی چیز پر مطلع ہوتا بھی ہے تو وہ یہی کہے گا بھی میرا علم یہ کہہ رہا ہے لیکن میں شیورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہوں، آپ یہ وظیفہ پڑھیں یا یہ تعویذ لیں، اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا، یہ چیزیں تو وسیلہ ہوتی ہیں، باقی میں آپ کو دے رہا ہوں، اللہ شفا دینا چاہے گا ہو جائے گا، ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ اچھا عامل وہ ہوگا جو یہ کہے گا بھی 5 وقت نماز بھی پڑھیں، آپ گناہ سے بھی بچیں، گھر میں قرآن بھی پڑھا کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، آپ بیوی شوہر کو گالیاں بکے، تھپڑ مارے، بے عزت کرے اور پھر کہے گھر میں بے برکتی، کسی نے جادو کروا دیا، شوہر بیوی پہ ظلم کرے، بچوں پہ ظلم کرے، گھر میں رزق حرام لے کر آئے اور پھر کہے مجھ سے بچتا ہی نہیں، کچھ ایسی بے برکتی پتہ نہیں کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ ارے بھائی سب سے بڑا جادوگر تو آپ خود ہیں، اپنے گھر کی تباہی کے ذمہ دار آپ ہیں، یہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ اب عامل جو ہیں وہ یہ نہیں بتائیں گے کیونکہ پھر تو دھندا خراب ہوگا نا، پھر تو لوگوں کو نماز، قرآن پاک کی تلاوت، گناہ سے بچنے پہ لگائیں گے تو پھر آستانہ کیسے چلے گا؟ یہ غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہم غلط کہتے ہیں۔ باقی اچھے عاملین کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے بھی ایک عامل والا ہی گویا کہ کردار ادا کیا، سامنے کافر ہے
دم کیا، اللہ نے شفا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کا علاج بھی دم وغیرہ کے ذریعے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں اگر کوئی کافر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ نے الحمد شریف پڑھ کر اس کے اوپر دم کیا، ایک دم اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ تو الحمد شریف کا ایک نام جو ہے وہ سورۃ الشفا بھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑی پیاری سورت ہے۔ جب کوئی آپ کے بیمار ہو جائے تو اس کو 7 بار الحمد شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ پانی پلائیں یا اس پر دم کریں، انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی۔ لیکن اگر آپ کے دم کرنے سے کوئی برکت نہ ہو تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ اس میں الحمد شریف کی تاثیر میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ہماری زبان خراب ہوتی ہے۔ اصل میں ہم لوگ جو ہیں وہ ہم سے مراد جیسے عام لوگ ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، قرآن پاک تو عرصے دراز ہوا زبان پہ جاری نہیں ہے، گندی فحش چیزیں دیکھ رہے ہیں، گندے خیالات ہیں، تو پھر یہ پاکیزہ چیزوں کے اثرات ویسے ان کو حاصل نہیں ہوتے یا ثمرات حاصل نہیں ہوتے جیسے ہونے چاہیے۔ اس میں پھر اس کا قصور نہیں ہے بلکہ ان کا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ ایک وائر لگائیں اور وہ وائر بیچ میں سے کٹا ہوا ہو اور الیکٹرکسٹی آگے نہ جائے، آگے کے سارے بلب نہیں جل رہے، ایک شروع کا جل رہا ہے جہاں پہ تار صحیح تھا، اور آپ کہیں کہ یار الیکٹرسٹی بڑی خراب ہے، دیکھو آگے کے بلب ہی نہیں جل رہے، تو بھائی اس میں بجلی کا کیا قصور؟ آپ کے تار کا قصور ہے، آپ کے بلب فیوز بلب لگا دیں گے کیسے جلے گا؟ تو یوں ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اندر کمی ہوتی ہے تو وہ اتنے ایسا اثر نہیں ہوتا۔ ورنہ ان صحابی کو دیکھیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ دم کیا اور تھوڑا سا تھوک کی چھینٹیں ڈالی، وہ ایسا کھڑا ہو گیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، درد ایک دم غائب ہو گیا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وسیلہ ہوتی ہیں، اصل شفا دینے والی ذات میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اصل مشکل کشا اللہ تعالیٰ ہے، دافع البلا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں چونکہ وسیلہ ہیں، ہم ذرائع اختیار کرتے ہیں۔ آپ براہ راست بھی اللہ سے شفا طلب کر سکتے ہیں، وہی شفا دینے والا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آپ اس قسم کے ذرائع اور وسیلے بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ صحابہ نے بھی کیا۔ ایسے تو نہیں کہ صحابہ نے خالی دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے، یہ بھی کر سکتے تھے، اور شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ لیکن آپ نے الحمد شریف پڑھ کر دم کیا، گویا کہ یہ عقیدہ مضبوط ہے شفا اللہ ہی دے گا، لیکن اپنا ایک عمل اس میں شامل کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، یہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ بالکل ایسا راوی کہتے ہیں جیسے کسی نے اس کی رسی کھول دی ہو، اٹھ کر بیٹھ گیا اور چلنے پھرنے لگا، تکلیف ختم۔ اب انہوں نے 30 بکریاں طے کی اور وہ ان کو پھر بعد میں دی گئیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو اچھے عاملین ہوتے ہیں یہ بعض اوقات طے کرتے ہیں، تعویذات کے پیسے لیتے ہیں یا اپنے وقت کے پیسے لیتے ہیں، ان کو دینے میں کوئی مسئلہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا یہ ذہن بنا دیا گیا ہے کہ جو مفت میں کام کرے گا اس سے شفا حاصل ہوگی، اور جو پیسے لے گا اس میں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو پیسے لے رہا ہے۔ اس لیے بعض بہنیں پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی کسی عامل کا بتائے بھی وہ اچھے عامل ہیں، پیسے تو نہیں لیتے؟ اگر وہ کہیں آپ پیسے لیتے ہیں، نہیں، اس کے پاس نہیں جائیں گے۔ یعنی مفت کے اندر آپ کو شفا حاصل ہوگی اور پیسے کے بدلے میں نہیں ہو سکتی، یا پیسہ دیں گے تو تاثیر ختم ہو جائے گی۔ چلیں اس کا قاعدہ قانون آپ بتا دیں، کہاں سے آپ نے یہ نکالا ہے؟ یعنی خواہ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو فیس دے کر بھی شفا حاصل ہو جائے، عامل کے پاس جائیں تو پیسے دیں گے شفا ختم ہو جائے گی، یہ آپ نے کہاں سے ڈیفرنس اور کہاں سے فرق نکال لیا بھائی؟ تو اس لیے اچھے عاملین جو اپنا وقت دے رہے ہیں، وہ قرآن پڑھ کے دم کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ بھئی ہمارا علاج ہوگا تو ہم پیسے دیں گے ورنہ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اس کا کام ہے عمل کرنا، وہ وقت دے رہا ہے، وہ اپنا ٹائم دیتا ہے، وہ ایک عمل کر رہا ہے۔ اب شفا دینا تو اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ یوں کنڈیشن لگا دینا کہ پہلے علاج کریں گے تو ہم پیسے دیں گے ورنہ نہیں، کبھی کسی ڈاکٹر سے کہا ہے آپ نے کہ میرا بخار اترے گا تو میں آپ کو آ کے فیس دوں گا ورنہ نہیں؟ کبھی کہا ہے؟ نہیں۔ پہلے پیسے پکڑا دیں گے، اس کو سب کچھ کر دیں گے، دوائی کھائیں گے، بعض اوقات علاج نہیں ہو پاتا تو آپ نے جا کے ڈاکٹر کا سر پھاڑا ہے کہ دو میرا فیس واپس، کیونکہ میرا تو علاج ہی نہیں ہوا۔ وہاں سب چلتا ہے، لیکن جب دینی معاملات کے اندر آتے ہیں تو ہمارے خود ساختہ، خود قائم کردہ اصول بیچ میں آتے ہیں اور ان کے مطابق ہم چل رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یاد رکھیں اگر کوئی عامل پیسے طلب کرتا ہے اور وہ علاج بالکل اللہ کی رضا کے مطابق جائز طریقے سے کرتا ہے تو اس کے لیے پیسے طلب کرنا بالکل طیب ہے، حلال ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ مطلب یوں نہ کریں کہ لوگوں کو لوٹیں، بعض اوقات لالچ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، زیادہ زیادہ پیسے لینا اور بار بار پیسے لینا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ غریب لوگ ہوتے ہیں ان کا تھوڑا خیال کرنا چاہیے۔ اور عوام کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ اگر اس نے پیسے لے لیے
تو پھر تو علاج ہوگا ہی نہیں، تاثیرات ختم ہو جائیں گی کیونکہ اس نے بدلہ لے لیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ڈاکٹر بھی پیسے لیتا ہے تب بھی پھر بھی اس کی دوا سے شفا ہوتی ہے۔ کیا دوا شفا دے رہی ہے؟ اللہ ہی دے رہا ہے نا، پیسہ لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جیسے صحابی نے کیا۔ اب ہوا یہ کہ 30 بکریاں آئیں تو اب اس میں مسئلہ پیدا ہوا، بعض نے تو کہا کہ ہم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، حالانکہ عمل تو ایک نے کیا تھا، لیکن جب جماعت ساتھ ہوتی ہے اور کوئی نفع حاصل ہو تو پھر اصل چیز یہی ہوتی ہے اور اچھا یہی ہوتا ہے کہ انہیں بھی اس میں شریک کیا جائے۔ جیسے آپ اگر کہیں جاتے ہیں، ایک شخص کو گفٹ دے دیا کسی نے کوئی کھانے پینے کی چیز، تو اسے چاہیے کہ اپنے جو ساتھی ہیں مسافر ان کے اندر بھی بانٹ لے، جو ساتھی جا رہے ہیں 5 ہیں 6 ہیں، ان کو یہ نہیں کہ اپنے پاس رکھ لے مجھے دیے، تو بہتر ہے کہ سب کو دیا جائے۔ اس لیے انہوں نے مطالبہ کیا بھی سب میں تقسیم کر لیتے ہیں بکریاں، لیکن وہ صحابی بہت سمجھدار تھے، یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، یہ کوئی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیمات حاصل نہیں تھیں کہ آپ دم کی اجرت لے سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تو جا کے مسئلہ پیش کرنا۔ اب احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ ابھی اس کو استعمال نہ کریں، کیونکہ بھئی انہوں نے میری مہمان نوازی نہیں کی تو میں نے طلب تو کر لیا، لیکن استعمال میرے لیے جائز ہے کہ نہیں، اب دل میں خوف پیدا ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ یہ عوام کو اصول یاد رکھنا چاہیے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کا کہنا مانو جو تم میں حکم والے ہیں۔ حکم والے سے مراد مجتہدین، مفتیان کرام، جو فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں معلومات نہیں تو ان سے جا کر معلوم کریں، یہ نہیں فرمایا کہ اپنی عقل کے بلبوتے پر آپ فیصلہ کر لیں، خصوصاً ایسی چیزیں جن کا تعلق آخرت سے ہو، جن کا تعلق رزق یا مال کے حاصل کرنے خرچ کرنے سے ہو، کیونکہ اس میں قوانین شرع بنا دیے گئے ہیں، اصول مرتب کیے گئے ہیں، لمیٹیشنز قائم کی گئی ہیں، حدود قائم کر دی گئی ہیں، کچھ شرائط لگائی گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی عقل سے فیصلہ کریں اور شریعت کے کسی تقاضے کو ملحوظ نہ رکھ سکیں، اور ایسی صورت میں پھر آپ گناہگار ہو جائیں۔ اس لیے یہ جو احتیاط صحابہ کرام نے اختیار کی، یہ آپ کو مجھے بھی اختیار کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے بہت سی بہنیں ہوتی جی میرے بھائی نے کہا کاروبار میں اتنے پیسے دے دو، میں تمہیں اتنا نفع دوں گا، بہنوں ہی نے ایسی آفر کر دی، تو اگر کی بھی ہے تو آپ عقل سے فیصلہ نہ کریں۔ اگر آپ کو پہلے علم نہیں ہے تو آپ کسی عالم دین سے پوچھ لیں بھی میں پیسہ انویسٹ کرنا چاہتی ہوں، یہ مجھے آفر آئی ہے، جائز ہے یا نہیں ہے۔ جیسے کتنی بہنیں ایسی ہیں، میرے بھائی بہنوں نے کہا مجھے 2 لاکھ روپے دے دو، ہر مہینے 2000 روپے دیتا رہوں گا آپ کو، تو میں نے دے دیا مفتی صاحب، یہ جائز ہے؟ یعنی پہلے دیا بہت پہلے، اب یہ مفتی صاحب کی یاد ستائی تو سوچا چلو ان کو بھی سعادت بخش دیں۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ بھئی اس طرح انویسٹمنٹ کرنا اور اس پہ فکس کوئی نفع مقرر کرنا یہ سود ہوتا ہے، آپ تو گناہگار ہو رہی ہیں۔ یہ تو جتنا یہ معاہدہ کرنا بھی گناہ، آپ بھی گناہگار، سامنے والا گناہگار، جتنے پیسے آئے یہ سب آپ کے لیے طیب حلال نہیں ہیں، کسب خبیث، اس کو بغیر ثواب کے صدقہ کرنا واجب ہے، پھر وہ پریشان ہوتا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔